بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 27واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے تحریک استشراق کے موضوعات۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے گزشتہ سبق یعنی سبق نمبر 26 کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا سبق باقاعدہ طور پر شروع کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں سبق نمبر 26 کے خلاصے کی طرف۔ سبق نمبر 26 میں ہم نے تحریک استشراق کے کچھ مقاصد اور اہداف کا جائزہ لیا تھا۔ ان میں ایک مقصد تھا اسلام کی مقبولیت کو کم کرنا۔ اسی طرح ایک مقصد یہ بھی تھا کہ عیسائیت کو اسلامی تصورات سے سہارا دیا جائے، اور اسلامی جامعات کے نصاب پر اثر انداز ہونا بھی ایک مقصد تھا۔ ملی وحدت کو توڑنا اور اسلامی تاریخ کو غلط رنگ دینا بھی ان کا ایک مقصد تھا۔ اسی طرح اسلام سے مسلمانوں کو متنفر کرنا بھی ان کا مقصد تھا، اور اپنے سیاسی اور استعماری مقاصد حاصل کرنا بھی ان کا ایک اہم مقصد تھا۔ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ خلافت سے مسلمانوں کو متنفر کر دیا جائے، اسی طرح مسلمانوں کو ان کی تراث اور علمی ذخیرے سے متنفر کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے ماخذ میں اور جو علوم ہیں مسلمانوں کے اس میں تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کی اور شخصیات کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ سبق نمبر 26 کا خلاصہ تھا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اسلامیات کے وہ کون سے موضوعات تھے جن پر تحریک استشراق میں زیادہ اور نمایاں کام ہوا ہے اور جن کے اثرات اب بھی اسلامیات میں موجود ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم ان موضوعات کا جائزہ لیں گے۔ ان میں پہلا موضوع ہے علوم القرآن۔ قرآن مجید کا متن بھی اس میں آ جاتا ہے، قرآن مجید کی جو قراءات ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں، قرآن مجید کا رسم بھی اس میں آ جاتا ہے، قرآن مجید کی تدوین بھی، اور قرآن مجید کے مواد کے بارے میں اور جتنے اشکالات ہوتے ہیں کہ یہ مواد اوریجنل ہے یا نعوذ باللہ کسی اور کتاب سے لیا گیا ہے، اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ ساری علوم القرآن پر مستشرقین کے کام میں آ جاتی ہیں۔ تو جو مستشرقین کا کام ہے علوم القرآن پر وہ دو تین طرح کا ہے۔ ایک تو انہوں نے خود کتابیں لکھی ہیں علوم القرآن کے بارے میں، اور دوسرا ان کا کام یہ ہوا ہے کہ انہوں نے علوم القرآن کی جو کتابیں ہیں ان کو تدوین اور تحقیق کے بعد شائع کیا، یعنی ایڈٹ کی ہیں انہوں نے علوم القرآن کی کتابیں۔ اور تیسرا ان کا کام جو ہے وہ تحقیقی نوعیت کا ہے کہ ان کی نگرانی میں ان کے شاگردوں نے کچھ مقالات وغیرہ لکھے ہیں جو علوم القرآن سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی تین چار اس کی اقسام بن جاتی ہیں علوم القرآن پر مستشرقین کے کام کی۔ تو جو پہلا موضوع ہے اسلامیات کا وہ علوم القرآن ہے جس پر مستشرقین نے بہت کام کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک جو اس کی مثال ہے دا ہسٹری آف دا قرآن ہے تھیوڈر نورلیکے کی، اور یہ ہمارے سامنے ہے۔ تو جو نورلیکے ہے اس نے اپنا مصحف تیار کیا جس میں اس نے سورتوں کی ترتیب تلاوت سے مختلف رکھی، اور اس نے نعوذ باللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید میں اب تبدیلی ہو چکی ہے، اور پہلے جو قرآن مجید تھا وہ کسی اور طریقے سے تھا، اب بعد میں اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، اور جو ترتیب تلاوت ہے یہ بھی اسی تبدیلی کی ایک شکل ہے۔ تو بہرحال ایک یہ کتاب آپ کے سامنے ہے دا ہسٹری آف دا قرآن جو تھیوڈر نورلیکے اور اس کے ساتھ جو دوسرے تھے جن میں آٹو بریزل اور اس طرح کے لوگ ہیں مستشرقین یہ شامل تھے، اور انہوں نے یہ کتاب شائع کی۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک اور کتاب شائع کی تھی انٹروڈکشن ٹو دا قرآن، یہ بھی کافی مشہور کتاب ہے علوم القرآن پر اور قرآن مجید پر، اور اس میں منٹگمری واٹ اور ریچرڈ ولٹ جیسے مشہور مستشرق اس کے مؤلف ہیں۔ تو یہ بھی علوم القرآن پر ان کا ایک کام ہے جو بہت زیادہ مشہور ہوا ہے۔ اسی طرح آرثر جیفری کا جو کام ہے مٹیریلز فار دا ہسٹری آف دا ٹیکسٹ آف دا قرآن، اور اس میں بھی اس نے تقریباً یہی بات شامل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو قرآن مجید ہے اس کا جو سورس ہے وہ کوئی اور ہے، اور قرآن مجید کا مواد اوریجنل نہیں ہے، اور اس طرح جو قرآن مجید اب ہمارے پاس موجود ہے یہ تحریف اس میں ہو چکی ہے اور بہت زیادہ اس میں تبدیلیاں وغیرہ ہو چکی ہیں۔ تو یہ بھی ایک ان کی کتاب ہے۔ اسی طرح کچھ کتابیں ایسی ہیں جو مستشرقین نے ایڈٹ کر کے اور تحقیق اور تدوین کے بعد شائع کی ہیں۔ اصل میں وہ کتابیں جو ہیں وہ مسلمان مصنفین کی ہیں، اور
ہماری علمی تراث ہے جو مخطوطوں کی شکل میں ان تک پہنچی، اور انہوں نے آگے ان کتابوں کو ایڈٹ کر دیا۔ ان میں ایک کتاب ہے کتاب المصاحف۔ یہ کتاب لکھی ہے مشہور محدث امام ابو داؤد رحمہ اللہ، جن کی اپنی ایک کتاب ہے سنن ابی داؤد۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی داؤد انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے کتاب المصاحف۔ اس میں رسم کے مسائل ہیں، قرآن مجید کی تدوین کے مسائل ہیں، قراءات کے کچھ مسائل ہیں، اور اس طرح کے جو مسائل ہیں یہ اور اپنے موضوع پر یہ بہت اہم کتاب سمجھی جاتی ہے کتاب المصاحف۔ اور اسے ایڈٹ کر کے شائع کیا ہے ڈاکٹر آصف جعفری نے، جو ایک مستشرق ہیں۔ تو مستشرقین نے علوم القرآن پر دو طرح کا کام کیا ہے، ایک تو اپنی طرف سے جو انہوں نے توازات کتابیں لکھی ہیں، اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو ایڈٹ کر کے انہوں نے پیش کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے، وہ بھی علوم القرآن سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کا نام ہے التیسیر فی القراءات السبع۔ آج کل جو قراءات پڑھائی جاتی ہیں، 7 قراءات پوری دنیا میں جو پڑھائی جاتی ہیں علمی حلقوں میں جو مشہور ہیں، ان کی بنیاد یہ کتاب ہے التیسیر فی القراءات السبع۔ اس کتاب میں جو قراءات بیان کی گئی ہیں، 7 قراءتیں، وہ آج کل دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں، اور جو سند چلتی ہے اس میں اس کتاب کا اور اس کتاب کے مؤلف کا نام لازمی طور پر آتا ہے۔ تو یہ اتنی اہمیت والی کتاب ہے۔ تو اس کا مخطوطہ مستشرقین کے پاس موجود تھا، تو مستشرقین میں سے آٹو پریزل جو مشہور مستشرق ہیں، انہوں نے اسے شائع کیا ہے التیسیر فی القراءات السبع۔ اور یہ جب انہوں نے شائع کی تھی تو پہلی مرتبہ جب کوئی کتاب شائع ہوتی ہے اس میں کچھ غلطیاں بھی رہ جاتی ہیں طبی طور پر بھی، اور یہ اسلامیات کے باقاعدہ ماہر بھی نہیں تھے مستشرقین، اور کچھ ان کا مطالعہ بھی جانبدارانہ تھا۔ ان تینوں وجوہ کی بنیاد پر اس کتاب میں کچھ غلطیاں رہ گئی تھی۔ پھر بعد میں جو مسلمان محققین تھے، جو اس فن کے ماہر تھے، انہوں نے جب ایڈٹ کیا اس مخطوطے کو تو جتنی اس میں غلطیاں تھیں وہ انہوں نے اس سے ختم کر دی ہیں۔ تو بہرحال مستشرقین کی جتنی اس طرح کی غلطیاں، تسامحات وغیرہ ملتے ہیں، یہ سارے کے سارے جانبدارانہ مطالعے کی وجہ سے نہیں ہوتے، اور بعض میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ عربی زبان میں اور دوسری جو بنیادیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ اسلامیات میں تحقیق کر سکے، وہ بنیادیں ان کی اتنی اچھی نہیں ہوتی، اور کچھ اور مسائل بھی ہوتے ہیں، اور کچھ میں ان کا جانبدارانہ مطالعہ بھی شامل ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک مخطوطہ تھا جو انہوں نے ایڈٹ کیا، اور یہ کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے علم القراءات میں۔ اسی طرح ولیم ٹسڈال، جس کی کتاب کا ابھی پچھلے سبق میں ہم نے حوالہ بھی دیا تھا، دا اوریجنل سورسز آف دا قرآن، یہ بھی اس نے لکھی، اور اس میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں نے اسے خود لکھا ہے، اور جو پچھلی قومیں ہیں ان کے عقائد، ان کے واقعات، رجحانات اور عربوں وغیرہ کی کچھ زمانہ جاہلیت کی رسومات شامل کر کے ایک کتاب بنا دی ہے نعوذ باللہ۔ تو بہرحال علوم القرآن پر ان کا یہ کام تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کا اگلا کام ہے علوم الحدیث پر، اور اس کے بارے میں انہوں نے بڑی ایک مشہور کتاب ہے ان کی گولڈزیر کی، جو مستشرق ہیں اگناز گولڈزیر، اس کی کتاب ہیں مسلم اسٹڈیز۔ یہ وہی کتاب ہے جس کا پچھلے سبق میں ہم نے حوالہ دیا تھا کہ جامعہ ازہر میں جب ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی پڑھنے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو استاد ہیں وہ ہمیں یہ کتاب پڑھا رہے ہیں، تو یہی وہ کتاب تھی جسے مسلم اسٹڈیز یا دراسات اسلامیہ اس کا عربی ترجمہ تھا۔ تو یہ اگناز گولڈزیر کی کتاب ہے، اور مستشرقین کے حوالے سے یہ اس فن پر بہت اہم کتاب سمجھی جاتی ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے اگرچہ یہ اتنی اہم نہیں ہے کہ اس میں جو مسائل تھے ان پر پھر علماء نے نقد بھی کیا ہے، اور بہرحال اس نے کوئی اضافہ نہیں کیا علوم الحدیث میں، البتہ استشراقی نقطہ نظر سے یہ بڑی اہم کتاب تھی۔ اسی طرح اگلی کتاب ہے اسٹڈیز ان عربک لٹریری، اور اس میں بھی کچھ حدیث کے مباحث ہیں، زیادہ تر ادبیات کے مباحث ہیں۔ اور جو اگلی کتاب ہے جان بیل کی، یہ بھی بڑی مشہور کتاب ہے مستشرقین کے ہاں، اسٹڈیز آن دا اوریجنز اینڈ یوزز آف اسلامک حدیث۔ تو یہ بھی کافی مشہور کتاب ہے، انہوں نے اس طرح کی بھی کتابیں بہرحال لکھی ہیں، علوم الحدیث پر بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے۔ تو یہ دوسرا ان کا موضوع تھا جو علوم الحدیث سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے علوم الفقہ پر بھی بہت کام کیا ہے، اور جیسے ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا تھا کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو مسلمانوں کا علم ہے اور مسلمانوں کا جو قانون ہے جسے فقہ کہا جاتا ہے،
عیسائیوں کے بنائے ہوئے قوانین سے ماخوذ ہے، تو انہوں نے اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ جو فقہی کتاب ہے جو مستشرقین نے لکھی ہے، این انٹروڈکشن ٹو اسلامک لا، جوزف شاخ مشہور مستشرق ہیں، تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے علم الفقہ کے بارے میں۔ تو اس طرح جو تیسرا ان کا موضوع تھا وہ علم الفقہ ہے، اور اسی طرح سیرت اور سیرت کے کچھ جو علوم ہیں، سیرت کے جو ذیلی علم ہیں، ان پر بھی مستشرقین نے طبع آزمائی کی ہے، اور ان پر بھی ان کی مشہور کتابیں ملتی ہیں جو مستشرقین کے ہاں کافی مشہور ہیں۔ اور ہمارے لیے یہ کتابیں اس حوالے سے اہم ہیں کہ ان میں جو اسلامیات کا مطالعہ کیا اور جو اسلامیات پر اعتراضات کیے گئے ہیں اور ان کے اثرات جو ہمارے تجدد پسند مصنفین ہیں اور مفکرین ہیں ان میں موجود ہیں۔ تو جب ہم ان پہ نقد کرنا چاہتے ہیں یا ان کی فکر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ والی کتابیں سامنے رکھنی پڑتی ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ جو فکر اب پیش ہو رہی ہے اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کتابیں بھی اہم ہو جاتی ہیں، لیکن انہوں نے اسلامیات میں کوئی ایسا اضافہ نہیں کیا۔ البتہ ایک حوالے سے ان کی کتابیں اسلامیات میں کچھ اہمیت رکھتی ہیں کہ اول تو انہوں نے جو مخطوطات ہیں وہ سامنے لائے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تحقیقات کی وجہ سے کچھ اعداد و شمار اور اس نوعیت کی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جن سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے اور کچھ معلومات ہمیں مل جاتی ہیں۔ بہرحال جو کلاسیکی نوعیت کی اور معیاری نوعیت کی معلومات ہیں یا کام ہے وہ ایسی کتابوں میں نہیں ہوا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں علوم السیرہ کے حوالے سے۔ یہ کتاب ہے اسپرنگر کی، اسپرنگر مشہور مستشرق ہیں، ان کی کتاب ہے دی لائف آف محمد فرام اوریجنل سورسز۔ تو اس میں سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں انہوں نے ایسی باتیں اور الزامات وغیرہ لگائے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی اپنے موضوع پر اور مستشرقین کے ہاں یہ ایک اہم کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کے بارے میں بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور اسلامی تاریخ پر بھی انہوں نے بات کی ہے، زیادہ تر عرب تاریخ پر بات کی ہے اور اس میں اسلامی زمانہ بھی آ گیا ہے۔ تو اس میں ان کی مشہور کتاب ہے دا لٹریری ہسٹری آف دا عرب، اور یہ مشہور کتاب ہے رینالڈ نکلسن کی۔ تو یہ بھی ان کے ہاں کافی، نہ صرف ان کے ہاں بلکہ مسلمان مفکرین نے بھی اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے، اور اس میں کچھ آراء ایسی بھی ہیں جن سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے اور ان پر پھر علماء نے نقد کیا ہے۔ تو بہرحال ایک یہ بھی علم تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مستشرقین کے درج ذیل موضوعات تھے جس پر انہوں نے طبع آزمائی کی ہے۔ ان میں پہلا موضوع تھا علوم القرآن، اس پر انہوں نے کچھ کتابیں لکھی بھی ہیں اور کچھ مخطوطات انہوں نے ایڈٹ کر کے شائع بھی کیے ہیں جو مسلمانوں کے لکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح علوم الحدیث پر بھی انہوں نے کام کیا ہے، علوم الفقہ پر بھی انہوں نے کام کیا ہے، اور علوم السیرہ پر بھی انہوں نے کام کیا ہے، اور تاریخ، اسلامی تاریخ اور اس کے جو ذیلی علوم ہیں ان پر بھی مستشرقین نے کام کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں امتحانی سوالات کی طرف جو مختلف جامعات کے امتحانات میں آ چکے ہیں۔ ان میں پہلا سوال ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مستشرقین کی کوئی سی دو کتب کے نام لکھیں۔ یہ بہت مرتبہ آ چکا ہے سوال اور کافی اہم سوال ہے۔ اسی طرح گولزیر کی کسی ایک کتاب کا نام لکھیں، اور یہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے۔ عام طور پر ایسا کیا جاتا ہے، کسی ایک مشہور مستشرق کا نام لے کر کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کی کسی ایک کتاب یا کوئی سی دو کتابوں کا تذکرہ کریں۔ تو یہ بھی ایک اہم سوال ہے، کسی مستشرق کی معروف کتاب کا نام تحریر کریں۔ اور اسلامی ماخذ کے حوالے سے مستشرقین کا رویہ کیا تھا، ایک اہم سوال ہے۔ سبق میں انشاءاللہ ہم مستشرقین کے ذرائع ابلاغ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔